بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونٹیوں کا منہ جوڑنا۔ چونٹیاں چلتے چلتے منہ سے منہ جوڑ کر کیا کرتی ہیں؟ دلچسپ معلومات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ پہاڑوں میں رہنے والے انسان وقت سے پہلے مختلف خدشات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مثلاً اگر طوفان آنے والا ہو تو انہیں آسمان کی رنگت اور ہوا کی بو سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ انسان تو انسان، اللہ نے چرند اور پرند میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس سے یہ نہ صرف دشمن دوست کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ خطرات کو بھانپ بھی لیتے ہیں۔ اگر طوفان یا زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھمانے لگتا ہے۔ اسی طرح بارش سے پہلے چونٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کر لیتی ہیں، اور یہ بھی جس جگہ سیلاب یا طوفان آنا ہو وہاں سے جانور پہلے ہی ہجرت کر جاتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نے تمام جانوروں میں عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ القرآن سورۃ محمد۔ چلیں ذرا اب قرآن میں غور کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ چونٹیاں چلتے ہوئے منہ سے منہ لگا کر کیا کرتی ہیں، اور یہ بھی کہ چونٹیوں کو بارش سے پہلے ہی بارش ہونے کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ چونٹیوں کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور شامل تھے۔ فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک وہ گزرے وادی نمل سے جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان نے جب چونٹی کی بات سنی تو بہت مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ القرآن سورۃ النمل۔ چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا کی تھی جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، وہ سائنس آج ہمیں مختلف تجربات کرنے کے بعد بتا رہی ہے۔ سائنس کے مطابق چونٹیاں ایک بہت ہی زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم سے بات کرتی ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ منہ سے کچھ مواد نکال کر دوسری چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہے اور سامنے والی چونٹی وہ بات سمجھ لیتی ہے۔ یہ تو ہم سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں رک کر دوسری چونٹی سے منہ جوڑ کر پھر آگے گزر جاتی ہیں۔ موبائل فونز میں آپ نے انفرارڈ تو دیکھا ہوگا، جس سے ایک فون کو دوسرے فون سے جوڑ کے ڈیٹا منتقل کیا جاتا ہے۔ آج کل فونز میں اس کی جگہ بلوٹوتھ نے لے لی ہے۔ شاید چونٹیوں کی یہ خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انفرارڈ ایجاد ہوا۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ چونٹیاں کیسے معلوم کر لیتی کہ بارش ہونے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے قبل چونٹیاں اپنے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ جا سکے۔ چونٹیوں میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جس کو ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں موجود نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سینسر اس کو محسوس کرتا ہے اور دماغ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور گھر کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی یہ عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کو نوٹ کرتے ہیں اور بارش کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ
سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔